السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو جماعت چہارم کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ تو بچوں، آج ہم جماعت چہارم سے اردو کی درسی کتاب سے تیسرا سبق پڑھیں گے، کیونکہ ہم پچھلے ویڈیوز میں پہلا سبق اور دوسرا سبق مکمل پڑھ چکے ہیں اور آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی دیا گیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ وہ ہوم ورک بھی مکمل کر چکے ہوں گے۔ تو بچوں، ابھی صفحہ نمبر 19 پر دیکھیں، تیسرا سبق پہلے یونٹ سے انصاف۔ مندرجہ ذیل تصویر دیکھیے۔ بچوں، یہاں پر ایک تصویر آپ کے سامنے ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس تصویر کا مشاہدہ کریں، اس تصویر کو دیکھیں۔ اس کے بعد چند سوالوں کے جوابات ہمیں دینی ہیں۔ تو بچوں، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ایک ہمیں تصویر نظر آ رہی ہے اور نیچے چند سوالات دیے گئے ہیں۔ ان سوالات کے ہمیں جوابات دینے ہیں۔ تو پہلا سوال دیکھیں بچوں، اس تصویر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بچوں، یہاں پر تصویر جو دی گئی ہے، وہ تصویر میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ بچوں، ہمیں تصویر میں عدالت نظر آ رہی ہے، کورٹ نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ تصویر کس جگہ کا منظر پیش کر رہی ہے؟ یہاں پر جو تصویر ہے بچوں، یہ کہاں کا منظر پیش کر رہی ہے؟ کون سی جگہ کا منظر پیش کر رہی ہے؟ تو بچوں، ہمارا جواب یہی رہے گا کہ یہ عدالت ہے، یہ کورٹ ہے۔ اس کے لوگ یہاں کیوں جاتے ہیں؟ تو بچوں، یہاں پر تیسرا جو سوال ہے کہ لوگ عدالت کا کھٹکا کیوں کھٹکھٹاتے ہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہے؟ دراصل لوگ کورٹ جاتے ہی کیوں ہیں، عدالت جاتے ہی کیوں ہیں؟ تو بچوں، بہت ہی آسان سا جواب ہے کہ لوگ انصاف حاصل کرنے کے لیے، جسٹس حاصل کرنے کے لیے کورٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، یہاں انصاف کون کرتا ہے؟ تو بچوں، جو کورٹ ہوتا ہے، عدالت ہوتی ہے، اس میں انصاف کون کرتے ہیں بچوں؟ جج کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو جو چیئر نظر آ رہی ہے، شاید آپ کہیں پر ویڈیوز دیکھے ہوں گے، فلموں کے اندر۔ تو بچوں، یہاں پر جو ہم نے کرسی دیکھا، اس کے اوپر ایک شخص بیٹھتا ہے، اس کو ہم جج کہتے ہیں۔ وہ انصاف کرتا ہے۔ آپ شاید پکچرز میں، یعنی تصویر میں، یا پھر فلموں میں، یا پھر سیریلز میں آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ ایسی کرسی پر ایک شخص بیٹھتا ہے اور دو وکیلز ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو بینچز ہے، یہاں پر وکیلز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں پر مجرم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور پیچھے جو حصے ہیں وہاں پر دونوں سائڈ کے گواہ موجود ہوتے ہیں۔ بچوں، اس کے بعد دیکھیں، بچوں ایسا کیجئے، سبق پڑھیے اور ایسے الفاظ کے نیچے خط کھینچیے جن کے معنی آپ نہ جانتے ہوں۔ بچوں، آپ کو یہ ہدایت ہے، آپ کو ایسا کام کرنا ہے، آپ کو یہ کام انجام دینا ہے کہ اس سبق کو پڑھنا ہے، اور آپ جو الفاظ کے معنی نہیں جانتے، یعنی جو بھی الفاظ نئے آئیں گے، اس کے معنی آپ نہیں جانتے ہیں، اس کے نیچے خط کھینچیں۔ اس کے بعد دیکھیں، خط کشیدہ الفاظ کے معنی کتاب کے اخیر میں دی گئی فرہنگ میں تلاش کیجیے یا اپنے دوستوں اور اساتذہ سے معلوم کیجیے۔ بچوں، خط کشیدہ الفاظ آپ نے جس کے نیچے انڈر لائن کیا، یعنی خط کھینچا، اس کے معنی آپ کو کتاب کی اخیر میں دی گئی فرہنگ میں ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو معنی سمجھ میں نہیں آئے ہیں، اس کے نیچے آپ، یعنی جس کے نیچے آپ نے انڈر لائن کیا، وہ تمام کے تمام معنی آپ کی کتاب کے اخیر میں جو فرہنگ ہوتی ہے اس میں دی گئی ہوں۔ ہاں، جو الفاظ نئے ہیں اس کے معنی ضرور دیے جاتے ہیں، لیکن بچوں، آپ پچھلی جماعتوں میں ایسے الفاظ پڑھ چکے ہیں، پھر بھی اس کے معنی بھول چکے ہیں، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ آپ ایسا ہرگز نہ کریں، کوشش کریں کہ آپ معنی یاد رکھتے جائیں، کیونکہ یہ معنی ہمیں در ہمیشہ کام آئیں گے۔ بچوں، اگر کتاب کے فرہنگ میں نہیں رہیں گے تو آپ اپنے دوستوں سے معلوم کریں، اور اساتذہ کرام سے آپ کی اگر موبائل پر یعنی کال پر بات ہوتی ہے، کسی
تو آپ اپنے اساتذہ کرام سے معلوم کریں۔ تو بچوں آپ فون پر آپ اپنے اساتذہ کرام پر اگر آپ کو مشکل الفاظ جو بھی لگتے ہیں اس کے معنی بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سبق کی تصویریں دیکھیے، سبق میں موجود مواد کا تصور کیجیے، بولیے۔ تو بچوں سبق کی ہم نے تصویروں کو دیکھا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ سبق میں وہ کون سا مواد موجود ہوگا جو ہم ابھی پڑھنے والے ہیں۔ تو بچوں ہماری کوشش یہی رہے گی کہ جو بھی مشکل الفاظ سبق میں آئیں گے ہم اس کے معنی بتائیں اور آپ کو سبق کا خلاصہ بھی بیان کریں گے۔ تو آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تو چلیے بچوں صفحہ نمبر 20 پر دیکھیں۔ عید کا دن تھا، کاشف اور رضوان خوشی خوشی ماموں جان کے ہاں اپنی امی کے ساتھ عید ملنے گئے۔ سب نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی دی اور تمام لوگ دیوان خانے میں بیٹھ گئے۔ تو بچوں عید کا دن تھا، کاشف اور رضوان دونوں خوشی و مسرت کے ساتھ اپنے ماموں کے پاس گئے اور ان کے ساتھ میں امی بھی تھی، یعنی امی کے ساتھ میں کاشف اور رضوان بھی تھے۔ تو سب ایک دوسرے کو جیسے ہی گھر پر پہنچے ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی دی۔ اس کے بعد وہ تمام لوگ دیوان خانے میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد دیکھیں مامی جان نے سب کو شیر خورمہ پیش کیا جو بہت لذیذ تھا۔ تو بچوں مامی نے شیر خورمہ پیش کیا جو بہت ہی ذائقے دار تھا، یعنی مزے کا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں کاشف کو شیر خورمہ بہت پسند آیا، سبھی شیر خورمے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، تبھی ماموں جان بھی آ گئے۔ رضوان اور کاشف نے آگے بڑھ کر ماموں جان کو سلام کیا اور عید کی مبارکبادی دی۔ ماموں جان نے خوش ہو کر 10 کے 5 نوٹ نکالے اور کاشف کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا تم دونوں آپس میں بانٹ لو۔ کاشف نے رضوان کو 10 کے 2 نوٹ دیے اور 3 نوٹ خود رکھ لیے۔ تو بچوں سبھی لوگ جو شیر خورمہ بہت ہی ذائقہ دار بنا تھا، مزے کا بنا تھا، وہ پی رہے تھے، تبھی وہاں پر ماموں جان بھی آ گئے۔ تب رضوان اور کاشف آگے بڑھتے ہیں اور ماموں جان کو سلام کرتے ہیں۔ تو ماموں جان ان سے ملتے ہیں۔ عید کی ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کے بعد کاشف کے ماموں 10 کے 5 نوٹ دیتے ہیں اور کاشف کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں آپس میں بانٹ لو۔ تو بچوں جو کاشف کے ماموں نے 5 نوٹ دیے تھے، کاشف اپنے پاس 3 نوٹ رکھتا ہے اور اپنے بھائی کو 2 نوٹ دیتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں رضوان نے کہا مجھے 20 روپے نہیں بلکہ 25 روپے چاہیے۔ کاشف نے کہا نہیں میں بڑا ہوں اس لیے میں 30 روپے لوں گا۔ اس بات کو لے کر دونوں جھگڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گئے اور ایک دوسرے کی شکایت کرنے لگے۔ ماں نے ان دونوں کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ بچوں آؤ آج میں تمہیں ایک واقعہ سناتی ہوں۔ تو بچوں رضوان کو 20 روپے کاشف نے دیے تھے، تو رضوان نے کہا کہ مجھے بھی 25 روپے چاہیے۔ تو کاشف کہنے لگا کہ میں بڑا ہوں میں 30 روپے رکھوں گا اور آپ چھوٹے ہو آپ 20 روپے رکھیں۔ اس بات پر دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور وہ جھگڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گئے، یعنی ایک دوسرے کی شکایت لے کر ماں کے پاس پہنچے۔ تو ماں نے انہیں اپنے قریب بٹھایا اور کہا کہ بچوں آؤ میں تم دونوں کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ تو چلیے بچوں وہ واقعہ کون سا ہے اب ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں 2 مسافر کہیں جا رہے تھے، راستے میں انہیں بھوک لگنے لگی۔ ایک مسافر نے کہا میرے پاس 5 روٹیاں ہیں اور دوسرے نے کہا میرے پاس 3 روٹیاں ہیں۔ وہ دونوں ایک مقام پر بیٹھ گئے اور کھانا شروع کرنا چاہتے تھے کہ ایک اور مسافر کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے اسے بھی کھانے پر بلا لیا، تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ تیسرے مسافر نے کھانے کے بعد جاتے ہوئے ان دونوں کو 8 درہم دیے۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ 8 درہم ان دونوں میں کیسے بانٹے جائے۔ جس مسافر کی 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا 5 درہم میں لے لوں گا، میری 5 روٹیاں تھیں، 3 درہم تم لے لو کیونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں۔ تو بچوں 2 مسافر کہیں جا رہے تھے، انہیں بھوک لگی۔ ایک مسافر کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں، جملہ 8 روٹیاں تھیں۔ تو بچوں دونوں ایک جگہ بیٹھ کر کھانا شروع کیے۔ ادھر سے اور ایک مسافر گزر رہا تھا تو ان دونوں نے اس مسافر کو بھی بلا لیا کہ آؤ آپ بھی ہمارے کھانے کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ تو بچوں وہ بھی مسافر
ان دو مسافروں کے ساتھ کھانے کے ساتھ شریک ہوتا ہے اور کھاتا ہے اور جاتے وقت 8 درہم دیتا ہے۔ تو بچوں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 5 روٹیاں ایک مسافر کے پاس تھی اور 3 روٹیاں ایک مسافر کے پاس تھی۔ تو 5 روٹیاں جس مسافر کے پاس تھی وہ کہنے لگا کہ 5 درہم میں لوں گا اور 3 درہم آپ لوگے، یعنی دوسرے مسافر سے کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، جس مسافر کی 3 روٹیاں تھی اس نے کہا، اس مسافر نے ہم دونوں کے حصے میں سے کھایا ہے، اس لیے ہم دونوں کو چاہیے کہ 8 درہم برابر بانٹ لیں۔ 4 درہم تم لے لو، 4 درہم میں لے لوں۔ بچوں جو مسافر کے پاس 3 روٹیاں تھیں وہ کہنے لگا کہ وہ مسافر ہمارے حصے میں سے برابر کھایا ہے، تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ آپ 4 درہم رکھ لیں اور میں 4 درہم رکھ لوں گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس بات پر دونوں میں جھگڑا ہوا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ دونوں مسافروں نے سوچا کہ اس بات کا فیصلہ خلیفہ وقت سے کروائیں۔ وہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ بچوں یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ تو ان دونوں کے درمیان جب جھگڑا ہو گیا تو دونوں نے سوچا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں یہ واقعے کو لے جائیں اور وہاں سے انصاف پائیں۔ اس کے بعد دیکھیں صفحہ نمبر 21 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی بات سنی تو اس مسافر سے بولے جس کی 3 روٹیاں تھیں، اگر تم 3 درہم لے لے تو فائدے میں رہو گے، کیونکہ حساب سے دیکھا جائے تو تمہارے حصے میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ وہ مسافر حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے واقعے کو سنا، ان کی بات سنی، تو جو 3 روٹیاں جس مسافر کے پاس تھی اس سے مخاطب ہو کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، اگر تم 3 روٹیاں لے لو گے تو آپ فائدے میں رہو گے، اگر حساب سے دیکھا جائے تو صرف تمہارے حصے میں 1 ہی روٹی آئے گی۔ تو بچوں آگے دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہر روٹی کے 3 ٹکڑے پر 8 روٹیوں کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ تو بچوں ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرنے پر 8 روٹیوں کے کتنے ٹکڑے ہوں گے بچوں؟ پہلا مسافر 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے۔ تو بچوں پہلے مسافر نے یہ علی کرم اللہ وجہہ کے 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ بتاؤ کہ تینوں میں سے ہر ایک کے حصے میں کتنے ٹکڑے آئے؟ تو بچوں دوسرا مسافر یہ جواب دیتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے۔ اس کے بعد دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جس کے پاس کل 3 روٹیاں تھیں، مسافر اب تم بتاؤ تمہاری روٹیوں کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ تو بچوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مسافر کے پاس 3 روٹیاں تھیں اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ بتاؤ مسافر آپ کے پاس کتنی روٹیاں تھیں؟ تو مسافر کیا کہتا ہے دیکھیں، میری 3 روٹیاں کے 9 ٹکڑے ہوئے۔ یعنی علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ آپ کی روٹیاں کتنی تھی اور اس کے ٹکڑے کتنے ہوئے؟ تو مسافر جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں اس نے کہا کہ میری روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا کہتے ہیں دیکھیں، تمہارے حصے میں سے اس تیسرے مسافر نے کتنا کھایا؟ مسافر میرے 9 ٹکڑوں میں سے 1 ٹکڑا اس نے کھایا۔ تو بچوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ مسافر بتاؤ آپ کے حصے میں سے وہ جو تیسرا جو مسافر ہے جس نے درہم دیا اس نے کتنے حصے آپ کی روٹی میں سے کھائے؟ تو جو مسافر تھا اس نے کہا کہ 1 حصہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مسافر سے، اب تم بتاؤ تمہاری 5 روٹیاں کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ تو دوسرا مسافر کہتا ہے میری 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، ان میں سے کتنے ٹکڑے تم نے کھائے اور کتنے ٹکڑے تیسرے مسافر نے؟ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مسافر سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو 5 روٹیاں تھیں اس کے 3 ٹکڑوں کے حساب سے 15 ٹکڑے جب ہو گئے تو آپ نے ان ٹکڑوں میں سے کتنا کھایا؟ تو اس مسافر کیا کہتا ہے دیکھیں، صفحہ نمبر 20 ہو گیا، 21 ہو گیا، 22 پر دیکھیں، مسافر ان میں سے 8 ٹکڑے میں نے کھائے اور 60 ٹکڑے اس مسافر نے کھائے جس نے 8 درہم دیے۔ تو بچوں جو درہم جس مسافر نے دیے اس نے
اس مسافر کے حصے میں سے 7 ٹکڑے کھائے، اور جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں وہ خود 8 ٹکڑے کھایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں، اس طرح تم 7 درہم لے لو، کیونکہ اس نے تمہارے حصے میں سے 7 ٹکڑے کھائے، اور 1 درہم اپنے ساتھی کو دے دو جس کے حصے میں سے مسافر نے صرف 1 ٹکڑا کھایا۔ بات دونوں مسافروں کے سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے خلیفہ وقت کے فیصلے کو مان لیا۔ آپ نے دیکھا خلیفہ نے کتنا صحیح انصاف کیا۔ تو بچوں، اس طریقے سے جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس کو 7 درہم ملے، اور جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں اس کو 1 درہم دیا گیا۔ تو بچوں، ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور خلیفہ وقت نے جس طریقے سے انصاف کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو بچوں، یہ رہا تیسرا سبق۔ امید ہے کہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ تیسرا سبق مکمل پڑھیں اور ایک مرتبہ کاپی میں تحریر کر رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں باقی کی جو بھی مشقیں ہیں وہ اس کو انجام دیں گے۔ تو آپ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔